نماز میں ایسی غلطی کرنے والے کو اللہ بہت ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی اچھی چیز ڈھونڈنی ہے تو نہ پھر کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی 5 عادتوں کو ضرور دیکھا کرو۔ پہلی عادت یہ ہے کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی باتیں، انمول باتیں، قیمتی باتیں۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہم بیماروں کو صحت دے سکتے ہیں، لیکن ان زندگی کے ماروں اور بیچاروں کو مسکرا کر ایک مسکراہٹ تو ضرور دے سکتے ہیں۔ چلیں سارے کام چھوڑیں اور تھوڑا سا مسکرا دیں۔ محترم ناظرین، مشکل وقت میں مسکرانا ایک ہنر ہے اور یہ آپ کے ایمان، ہمت اور مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ وقت گزر جائے گا لیکن آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہر مسکراہٹ ایک دعا ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو بھی ایک مسکراہٹ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ مضبوط ہیں۔ مسکراہٹ وہ دعا ہے جو زخموں کو بھرتی ہے، چاہے وہ نظر نہ آئیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہوتا ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کی خالقیت کا اور اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں ان پر ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ نماز کے دوران دنیاوی خیالات سوچتا ہے نا اور سوچتے سوچتے نماز ادا کرتا ہے تو اچانک اسے یاد آتا ہے کہ میں تو نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنا دھیان، اپنا فوکس نماز پر لگا دیتا ہے، مگر پھر بھی دنیاوی خیالات اسے گھیر لیتے ہیں اور ایسے ہی وہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسی نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے اور اس دانے کی طرح خاک میں بھی ملنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اور وہ غرور سے پاک ہوتا ہے، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ابلیس ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان عظیم ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نفس کا وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کر لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا ضرور دیتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔
اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا ضرور پڑتا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے جانا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈو، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیا کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جس سے خود سے یہ خیال ہی نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ عورت ایک ایسی خوبرو اور دل دادہ چیز ہے جس کی لالچ میں آ کر مرد کوئی بھی فعل کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل کرنے میں بھی ذرا سی آڑ محسوس نہیں کرتا۔ اگر پہلے سے ہی آپ کے اندر خوف کا عنصر آ گیا تو پیچھے ہٹ جائیے، اور اگر آپ نے ہمت پکڑ لی ہے تو پھر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی 5 عادتوں کو ضرور دیکھو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 1، یہ دیکھیں کہ وہ شخص سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے تو بڑے معاملات میں دھوکے بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرنے اور نبھانے میں کیسی عادت رکھتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والا شخص کبھی بھی آپ کو مایوس کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کا رویہ تب دیکھیں جب حالات خراب ہوں۔ بھروسہ مند انسان مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چھوڑ کر نہیں جاتا۔ نمبر 4، یہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اس کی نیت جاننے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے کچھ کر رہا ہے یا صرف اپنے مفادات کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، عورت کی غلامی کبھی نہ کرنا، کیونکہ عورت نسل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیسے کی غلامی کبھی نہ کرنا، کیونکہ پیسے کی غلامی لالچ پیدا کرتی ہے اور لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ خواہشات کی غلامی کبھی نہ کرنا، کیونکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ نفس کی غلامی کبھی نہ کرنا، کیونکہ نفس انسان کو اس کی غلط عادتوں کی وجہ سے ذلیل اور برباد کرتا ہے۔ اپنے برے دوستوں کی غلامی کبھی نہ کرنا، کیونکہ برے دوست مصیبت اور گناہوں میں جھونک دیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔